اس کے لیے امریکہ نے 40 سال انتظار کیا ہے۔ انڈیا تو کسی وقت ایران کا بہت بڑا دوست رہا ہے۔ حقائق سارے کے سارے وہ نہیں ہیں جو ان باتوں میں آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا انڈینز نے مخفی کی ہے؟ 60 دن اس کے پاس قانونی طور پہ ہیں، وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ تو وہ کس حد تک کامیاب ہے؟ اور یہ جو سپلائی چین ہے پورے ورلڈ کی، یہ تو ظاہر متاثر ہوگی۔ دسمبر میں ٹرمپ نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا، انہوں نے تو اپنی حکومت کو باقاعدہ دن تک بتایا کہ بھائی 21 مارچ کو آپ پاکستان پہ حملہ کریں، بڑا آپ کے لیے شبھ دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اسرائیل کا ایران پہ حملے کے بعد آج چھٹا دن گزر چکا ہے اور صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، خطے کی صورتحال تو بدستور تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور امریکن افواج اور اسرائیل مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایران کی وہ بیلسٹک اور ڈرون ٹیکنالوجی کو وہ کمزور کرنے کی پوری تگ و دو کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ کے اندر بھی سیاسی طور پر بھی ٹرمپ کو وہ حمایت نہیں مل رہی، جبکہ صرف ایک اسرائیل کی جو آپ کہہ لیں کہ شے پہ اس نے یہ سارا جو کھیل رچایا ہے، یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو مفروضے ہیں، مفروضوں کی بنیاد پہ دنیا نہیں چلتی۔ بہت سی باتیں سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں، بہت سی باتیں ریگولر میڈیا بھی دے رہا ہے، غیر مصدقہ خبریں بہت زیادہ ہیں، ایسی چیزیں جن کی کسی طرح تصدیق نہیں ہو سکی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی جو دعوے ہو رہے ہیں، نہ آپ ان کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کی تردید کر سکتے ہیں۔ یہ کنفیوژن جنگ کے دوران موجود ہے۔ جنگ کا تو مطلب ہی یہی ہے نا سر کہ وہ اس میں ہر فریق اپنے اپنے کلیم کر رہا ہوتا ہے اور اپنی اپنی جیت کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم مسلم ورلڈ کے حساب سے دیکھیں تو جب عراق اور امریکہ کی جنگ تھی تو مسلمانوں میں ایک بڑا جذبات کو ابھارا جاتا تھا کہ ہم عراق نے امریکہ کی اینٹ سینٹ بجانے کی پوزیشن میں آ گیا، لیکن جب عملی طور پر رزلٹ نکلا تو عراق اس وقت فارغ ہو چکا تھا۔ ابھی لیکن مجموعی طور پر ایرانی لوگ تو کھڑے ہیں نا سر اپنی حکومت کے ساتھ بھی، اور وہ رزلٹ نہیں حاصل کر پایا امریکہ جو وہ شاید سمجھتا تھا کہ فوری مل جائے گا۔ یہ جنگ جو ہے وہ دنوں اور گھنٹوں کی بات نہیں ہوتی، یہ ایک بہت لمبا کھیل ہے۔ اس کے لیے امریکہ نے 40 سال انتظار کیا ہے، اور وہ بہت لمبی اننگز کھیلنے کا جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ارادہ کر کے آئے ہیں۔ وہ کوشش کریں گے کہ ایران کی جو صلاحیت ہے اس کو جس حد تک کم سے کم کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ وہ جتنے زیادہ ڈرون استعمال کریں گے، جتنے زیادہ میزائل استعمال کریں گے، جو ان کے پاس ذخیرہ ہے وہ رفتہ رفتہ کم ہوتا جائے گا اور اس کو بیرونی امداد کی ضرورت پیش آئے گی۔ دیکھیے دوسری طرف سر ان کو روکنے کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، جو اینٹی میزائل سسٹم ہے، وہ تو انتہائی مہنگے ہیں، جبکہ ڈرون تو اس کے مقابلے میں اتنی قیمت نہیں ہے، تو کیا امریکہ کے لیے بھی افورڈ کرنا ہوگا؟ چاہے کم قیمت ہو لیکن ان کی تعداد بہرحال محدود ہوتی ہے۔ جو ایگریشن کرنے والے ہیں وہ بڑے ممالک ہیں، خاص طور پہ امریکہ، ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، ان کی جنگی تیاریاں بہت زیادہ تھیں۔ انہوں نے یقینی طور پہ یہ پلان کیا ہوگا کہ وہ کتنے ہفتے تک یا کتنے مہینے تک اس کو چلا سکتے ہیں، اور وہ اسی حساب سے چل رہے ہیں۔ ابھی تک جیسے یہ ہوتا ہے نا، آپ نے باکسر محمد علی کی فائٹس دیکھی ہوں گی۔ جی، محمد علی شروع میں صرف اپنے بازو اور ہاتھ یوں آگے کر کے تو درمیان میں رنگ میں کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنے مخالف کو گھماتا تھا یوں اور وہ تھکاتا تھا، تھکا دینے والا عمل کرتا تھا۔ یہ صرف باکسنگ کی بات نہیں ہے، دنیا کے بہت سے کھیل ہیں جنگ سمیت جس میں آپ اپنے دشمن کو یا مخالف کو جذباتی طور پہ، مالی طور پہ، وسائل کے اعتبار سے تھکا دیتے ہیں اور اس کے اعصاب کو شل کر دیتے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے، اس میں دونوں طرف سے آپ دیکھ لیں پورا زور لگا ہوا ہے۔ ہم جذبہ ایمانی کے تحت بہت سی چیزیں ہمارے دوست احباب بھی شیئر کر رہے ہیں، ہمارے
لوگ سوشل میڈیا جی پہ شیئر بالکل. کرتے ہیں، لیکن حقائق سارے کے سارے وہ نہیں ہیں جو ان باتوں میں آ رہے ہیں. ابھی جو امریکہ اس کو یہ بات چل رہی ہے کہ جی ٹرمپ کو بڑی شکست ہو گئی اور ٹرمپ کو بڑی مشکل اندر ڈیبیٹ ہو صورتحال یا کا سیاسی طور سامنا پر ہے، تو مشکل ہے نا سر. وہ مشکل ہے، لیکن ایک قانون ہے 1973 کا، امریکہ کا وار ایکٹ 1973 کہتے ہیں اس کو. اس میں ایک شاید کوئی تھوڑا سا فرق ہوگا لیکن بنیادی طور پہ یہی نام ہے، وار ایکٹ 1973. اس کے تحت امریکی صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ 60 دن تک بغیر کانگریس کی منظوری کے جنگ لڑ سکتا ہے، اور 60 دن سے اوپر ہو جائے، جنگ طویل ہو تو پھر اسے کانگریس کی منظوری لینا پڑتی ہے. ظاہر اگر 60 دن تک جنگ کو 60 پھیلا دن لیتا بہت ہے زیادہ ٹائم وہ ہے. بہت بڑا ٹائم ہے. ابھی تو پھر جو دونوں بڑی پارٹیاں ہیں، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس، ان کے ممبران بھی، یعنی کہ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے ممبران بھی اپنی رائے کے اعتبار سے منقسم ہیں، وہ تقسیم ہیں. جو مخالف پارٹی ہے اپوزیشن وہ کی، بھی تقسیم وہ ہے. بھی تقسیم ہے. اس بارے میں کہ صدر کو اختیار حاصل ہے یا نہیں، یا فوری طور پہ صدر کو کانگریس میں آ کے اس کی منظوری لینا چاہیے یا نہیں، یہ ابھی ڈیبیٹ وہاں پہ چل رہی ہے، یہ چلتی رہے گی. اور اس میں لیکن ٹائم لگے گا. اس میں ٹائم لگے گا. 60 دن اس کے پاس قانونی طور پہ ہیں. وہ جنگ لڑ رہا ہے، اس نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے. اور پھر ایگزیکٹو اختیارات اتنے زیادہ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی معاملات میں امریکن عدالتوں نے ٹرمپ کے فیصلوں کے خلاف لیکن وہ ایگزیکٹو فیصلہ آرڈر کیا، جاری کر لیکن کے وہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پھر ان کو کنٹینیو کرتا ہے. امریکن پریزیڈنٹ کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ پھر، اور پھر جب ٹرمپ جیسا بندہ ہو جو کسی چیز کو، کسی قانون، کسی ضابطے، کسی اخلاقیات کو خاطر میں ہی نہیں لاتا، تو وہ تو پھر اپنی من مانی جو ہے وہ اسی طرح کر سکتا ہے. اچھا سر، اب جنگ مشرق وسطیٰ سے نکل کر بحر ہند تک پہنچ گئی ہے. جیسے سری لنکا کے ساحل سے انہوں نے ایران کے جو جہاز کو بھی ہٹ کیا ہے. تو یہ تو دائرہ بڑھتا جا رہا ہے. کیا مشرق وسطیٰ بھی لپیٹ میں آئے گا اور باقی ممالک بھی اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے؟ مشرق وسطیٰ تو سارے کا سارا لپیٹ میں ہے. یہ اب ان ممالک کی حکمت عملی ہے، سعودی عرب کی، یو اے ای، قطر، بحرین، کویت، عراق. یہ ممالک ہیں جن کے پاس اپنی فضائیہ بھی ہے، میزائلز بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور انہوں نے اپنی سرزمین پر، چاہے وہ امریکی اڈوں پر حملے ہوئے ہیں، جواب نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ ریسٹرینٹ یا برداشت جو ہے ان ممالک کی طرف سے ہے. اگر وہاں سے کسی بھی طرح کا ایڈونچر ہو اور ایران کو جواب دیا جائے اور یہ اس میدان میں کود پڑیں، تو پھر یہ صورتحال آگے چل کے بہت مشکل ہو جائے گی اور یہ جنگ پھیل سکتی ہے. اچھا، دوسرا یہ بحر ہند، یہ بہت تشویشناک ہے. وہ بے شک فوجی شپ تھا لیکن وہ جنگ میں شریک نہیں تھا. وہ تو انڈیا سے وایا سری لنکا واپس آ رہا تھا. تو یہ کیا انڈینز نے مخبری کی ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈین مخبری، انڈیا تو کسی وقت ایران کا بہت بڑا دوست رہا ہے. وہ دوست رہا. ماضی کی باتیں ماضی کی کہ ماضی میں کون کس کا دوست تھا. ابھی اس جنگ سے 2 دن پہلے نریندر مودی نے جا کے اسرائیل کا دورہ کیا اور اس کے فوراً بعد جنگ ہوئی کیا، اور ان کے ساتھ دفاع اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے بہت سارے معاہدے وہ کر کے آیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا پہلا اظہار انہوں نے کیا ہے، جس میں 180 افراد سوار تھے جہاز میں، اور اس کو انہوں نے تارپیڈو کے ذریعے ہٹ کیا ہے، اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اچھا، یہ صرف یہی نہیں ہے. اچھا، آپ نے ایک بات کر رہے ہیں کہ وہ جہاز شامل نہیں تھا جنگ میں. امریکنز تو یا اسرائیل کے جو حملے ہو رہے ہیں وہ تو اسپتالوں پہ بھی ہو رہے ہیں، اسکولوں پہ بھی ہو رہے ہیں، سول آبادی پہ بھی ہو رہے ہیں. وہ کہاں پہ اس چیز کا خطر میں لا رہے ہیں؟ وہ جہاز کو چھوڑ دیں گے، ان کو انفارمیشن ملی ہوگی تو لازمی انہوں نے اس کو اٹیک کر دیا. نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سارے کو جائز مان لیا جائے. نہیں، جائز تو ہے ہی نہیں ہے نا. وہ تو بھائی ان کا ایران کے عوام کا حق ہے، کس کو وہ اپنا لیڈر بناتے ہیں، کس کو نہیں بناتے. امریکہ یا اسرائیل کون ہوتا ہے کہ وہاں کے فیصلے کرے؟ وہ امریکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں حکومتوں کی تبدیلی، جس کو ریجیم چینج وہ کہتے ہیں، اس میں کردار رہا ہے.
انہوں نے جنگیں بھی کیں، انہوں نے مخالف ممالک کے لیڈروں کو اٹھا بھی لیا۔ وینزویلا کے وینزویلا کی تو بھی پریزیڈنٹ مثال بڑا ہے۔ ریسنٹ قصہ ہے، اس سے پہلے پاناما کے ساتھ بھی وہ یہ کر چکے ہیں۔ عرب سپرنگ میں انہوں نے، آپ دیکھ لیں، مصر میں حکومت چینج کی، تیونس میں حکومت چینج کی، وہ یہ مختلف ممالک میں کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے بھی کئی اس طرح کی باتیں کہیں گئیں جو ویسے رجیم چینج تو پاکستان میں 2-3 سال پہلے کافی یہ فیمس ہوا ہے معاملہ، اس میں بھی یہ بات آئی جو پھر بعد میں جا کے یہ معاملہ عدالتوں میں بھی چلا گیا اور اسٹیبلش نہیں ہو سکا، لیکن بات اس وقت بھی آئی۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ امریکہ مختلف ممالک کے اندر حکومتوں کی تبدیلی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جنگیں بھی لگاتا ہے۔ اس جنگ سے پہلے دسمبر میں ٹرمپ نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم خامنئی کو اور ایران کی حکومت کو تبدیل کریں گے، اور وہ میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ یہ بات کی ہے کہ ایران کے اندر حکومت کی اور اقتدار کی تبدیلی یہ بنیادی بات ہے جس پر امریکہ جنگ کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایسی حکومت آئے جو امریکن اور اسرائیلی اشاروں پہ چلے، اور وہ اپنا ایٹمی پروگرام بھی ختم کرے، اپنا میزائل پروگرام بھی ختم کرے، اور یہ گلیاں ہوجن سنجیاں تے چلا پھرے۔ یہ سر جو ظاہر ہے انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے، اور پوری دنیا میں سب حیران تھے کہ ایران کی سپریم لیڈر تک کو، اور اتنے مطلب کم ٹائم میں اور اتنے ایکوریٹ کہ ان کو ہر انفارمیشن بھی ملی، سر ان کا انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا۔ تو عوام جیسے ان کے اندر کے عوام کے بھی یہ بات سوشل میڈیا پہ کافی گردش کری ہے کہ وہ اپنے انٹیلیجنس فیلئر پہ، اپنے اداروں پہ اس پہ انوائڈ ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے ایسا۔ جی، ایرانی حکومت بھی اور ایرانی عوام بھی، وہ اس پر خاصے آپ اس کو کہہ لیں کہ تپے ہوئے ہیں کہ یہ اندر سے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ایران کو میرا خیال ہے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلی جنگ کے دوران بھی یہی معاملہ ہوا، اس سے قبل بھی جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہوئے، جو ایران کے اندر ہائی پروفائل قتل ہوئے ہیں، جی بالکل، وہ بھی سارے کے سارے اسرائیل یا امریکن سپانسرڈ تھے۔ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، ایران کے اندر بڑے عہدوں پہ تھے، ان کو انتہائی پراسرار طریقے سے قتل کیا گیا، اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر کسی اتھینٹک معلومات کے اور بغیر اندر کے لوگوں کے ملے ہوئے اس طرح کے کام ہو سکے۔ ایران کو سب سے زیادہ توجہ اس پہ دینے کی ضرورت ہے۔ اتنی درست نشاندہی تو ممکن نہیں ہے بغیر کسی اندر کی غداری کے۔ نہیں، ایران دیکھیں نا، ایران انڈیا کے بہت قریب تھا، اس کا فیلئر ہے نا، وہاں پہ بھی ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان سے کٹ کے اسرائیل کے ساتھ چلا گیا اور اس کو اپنا دوست سمجھتے رہے۔ انڈیا اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن یہ تو پھر ان کی پالیسی کا بھی فیلئر تھا۔ پالیسی کہہ لیں یا اس کو جو بھی کہہ لیں، لیکن بہرحال یہ ایشوز تو ہیں نا، کہ جس کو وہ کہتے تھے کہ انڈیا ان کا بڑا دوست ہے، وہ ان کے ساتھ دوستی کے جھانسے میں ہی رہا اور وہ اسرائیل کے ساتھ جا کے مل گیا۔ اچھا، اب ایران کی طرف سے بھی جوابی کارروائی تو جاری ہے، تو وہ کس حد تک کامیاب ہے، اور یہ جو سپلائی چین ہے پورے ورلڈ کی، یہ تو ظاہر متاثر ہوگی۔ آبنائے ہرمز جو ہے یہ دنیا کی بڑی تجارتی گزرگاہوں میں سے ایک ہے، اور کوئی 20 سے 30% آئل کی تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے۔ ایران اس کو بند کرتا ہے تو پورے جو باقی گلف ممالک ہیں وہ اس کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کھلا رہے گا یہ راستہ تو باقی ممالک جو ہیں گلف کے، ان کی تجارت ہوگی، ورنہ ان کی تجارت اور عالمی معیشت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ اگر اس میں خلیجی ممالک میں کوئی ممالک شامل ہو جاتے ہیں جنگ میں، تو پھر تو یہ دائرہ پھیل جائے گا، اور پھر میرے خیال میں اگر امریکہ اور اسرائیل پیچھے ہٹ بھی گئے تو یہ تو پھر ایک ریجن میں وہ وار چھوڑ کے جائیں گے۔ نہیں، آپ تو اس کو کہہ رہے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ خطرات بھی ہیں کہ انڈیا کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف دوبارہ کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں انڈیا نے پاکستان کی راجستھان کی سرحد کے ساتھ راجستھان میں بڑے پیمانے پر فوجی اور خاص طور پر فضائی مشقیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ انڈیا کی ایک خاتون جو نجومی ہیں
انہوں نے تو اپنی حکومت کو باقاعدہ دن تک بتایا کہ بھائی 21 مارچ کو آپ پاکستان پہ حملہ کریں، بڑا آپ کے لیے شبھ دن ہے۔ تو اگر انڈیا کے اندر بھی رائے عامہ یا ان کے لوگوں کی بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کو بھی انگیج کیا جائے، تو یہ تو پاکستان ادھر افغانستان کے ساتھ انگیج ہے، تو یہ تو پھر پورا خطہ بڑھ کے یہ تو آپ سمجھیں کہ آدھی دنیا جنگ میں شامل ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ عالمی جنگ کی طرف جا سکتا ہے اگر یہ مڈل ایسٹ سے باہر نکلی۔ اگر یہ جنگ مڈل ایسٹ سے باہر نکلی تو پھر اس کو مزید پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، یہ خواہش کرنی چاہیے کہ یہ جنگ اس خطے سے باہر نہ آئے۔ باقی ملکوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جنگ اس خطے سے باہر نہ آئے، کیونکہ یہ جنگ اگر باہر آئی تو یہ بہت خطرناک صورت اختیار کر جائے گی۔ جی ناظرین، ہم دعا گو ہیں اللہ پاک پوری دنیا میں یہ جو جنگوں کا ماحول بنا ہوا ہے اور جو ایران پہ جنگ مسلط کی گئی ہے، یہ اس کا خاتمہ ہو اور دنیا امن کی طرف بڑھے۔ دیکھتے رہیے رپورٹ ڈیٹیل، چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ پاکستان زندہ باد۔